الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا صدق الله مولانا العظيم. وتر کی نماز سے جب سلام پھیرائیں اس موقع کی ایک سنت ہے. اللہ کے آخری نبی سچے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کی نماز سے سلام پھیراتے تھے تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی راوی نے حدیث میں نقل کیا ہے. یہ سنت بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر سے سلام پھرا کر پڑھتے تھے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس. سب میرے ساتھ پڑھو تاکہ یاد ہو جاوے. سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس. تیسری مرتبہ میں واو کو ذرا لمبا کھینچنا اور سین کو بھی ذرا لمبا کھینچنا. پھر میں پڑھتا ہوں، دھیان سے اس کو یاد کر لیجئے. سبحان الملک القدوس پہلی مرتبہ، سبحان الملک القدوس دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ سبحان الملک القدوس. اب پورے نمازی لوگ اس سنت کو زندہ کریں گے تو تیسری تسبیح میں مسجد میں تھوڑی تھوڑی اللہ کے ذکر کی آواز اونچی ہو جائے گی. جیسے جمعہ میں آپ نے سنا کہ جو ہمارے بھائی آمین زور سے پڑھتے ہیں تو وہ حضرات جمعہ کے اندر جمع تھے تو ماشاءاللہ ایک اچھی پیاری آواز آمین کی کیسی سنائی دیتی ہے.
تو اس سنت کے اندر بھی تیسری مرتبہ میں ذرا سی آواز اٹھا کر کے معمولی سی ہلکی سی، اور اس کو ہم ادا کریں گے تو آجو باجو والوں کو، پیچھے آگے والوں کو، ان کو بھی یہ تسبیح پڑھنا یاد آ جائے گا، اور وہ بھی اس سنت کو انشاءاللہ زندہ کریں گے اور ہمیں ثواب ملے گا۔ اس لیے کل سے وتر کے بعد یہ سنت شروع کر دیجئے۔ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، تیسری مرتبہ میں سبحان الملک القدوس، اس طریقے سے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر سے سلام پھرا کر 3 مرتبہ یہ پڑھتے تھے۔ ایک دوسری سنت بھی سیکھو، وتر کے بعد 2 رکعت نفل نماز ہے۔ یہ 2 رکعت جو وتر کے بعد نفل ہے، اس کی پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ تو وتر کے بعد 2 رکعت نفل ہے، اور ابن ماجہ شریف میں، نسائی شریف میں احادیث ہے کہ صبح کے اندر تہجد کے لیے اٹھنا یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ ابھی رمضان میں ہم سحری کی برکت سے صبح اٹھ جاتے ہیں، اور سحری کے ساتھ ماشاءاللہ ہم تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن پورے سال اللہ تعالی ہم کو ہمت دے، توفیق دے تو صبح میں اٹھ کر کے ہی تہجد پڑھو، صبح صادق سے پہلے۔ یہ ٹاپ کوالٹی کی، اعلیٰ قسم کی، بہترین تہجد ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کی صبح میں آنکھ نہ کھلتی ہو، ڈائریکٹ فجر کے لیے اذان کھلتی ہو، تو ان کے لیے آسان تہجد، ایزی تہجد، کہ وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس 2 رکعت کو اللہ تعالی تہجد کا ثواب دے دیں گے۔ یہ 2 رکعت تہجد ہو جائے گی۔ تو ہمیں رمضان اور رمضان کے علاوہ صبح میں اٹھ کر صبح صادق سے پہلے ہی تہجد پڑھنی چاہیے، لیکن اگر آنکھ کھلنا مشکل ہو تو وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو تہجد بنا دیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اب اس کا ثواب سنو، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھنے پر اللہ تعالی آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے، آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تعالی اذا زلزلت کے پڑھنے پر عطا کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہو گئی۔ اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے تو 1/4 1/4 قرآن پڑھنے کا اللہ تعالی ثواب عطا کریں گے۔
کتنا آسان ہے کہ وتر کے بعد 2 رکعت پڑھو اور پہلی رکعت میں اذا زلزلت پڑھو، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو، تو ایک تو سنت ادا ہو جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور اذا زلزلت اور قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے تو پونا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اذا زلزلت میں آدھے قرآن کا ثواب اور قل یا ایھا الکافرون میں 1/4 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے نیت کرو کہ آئندہ کل سے وتر کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھیں گے۔ 2 رکعت پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر پابندی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے سورہ کہف کا آخری رکوع شروع کیا۔ اس کے بارے میں ایک بات آج کی مجلس میں بتلا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا کہ سورۃ الکہف کی آخری 10 آیت اور لاسٹ 10 آیات شروع ہوتی ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہاں سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ قرائے سبا میں امام حمزہ اور کسائی کی گنتی میں الذین سے آخری 10 آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ اب فضیلت سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکل کے آئے گا تو جو آدمی دجال کے سامنے سورہ کہف کی آخری 10 آیت پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں یہ یاد کر لو شروع ہوتی ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، وہاں سے لے کر ختم تک یہ 10 آیت پڑھنے کی عادت بنا لو، معمول بنا لو۔ جب دجال کے سامنے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت اور برکت سے دجال کے فتنے سے حفاظت کریں گے۔ تو ابھی دجال نکلا نہیں، لیکن دجالی فتنے دنیا میں ظاہر ہو چکے۔ پوری دنیا اس وقت اکثر حصہ دجالی فتنے کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ تو جب دجال سے اللہ ان آیتوں کی برکت سے حفاظت کریں گے تو ان آیتوں کو پڑھنے کی برکت سے دجال کے جو چمچے ہیں، دجال کے جو ایجنٹ ہے، دجال کے جو چیلے ہیں، دجالی چھوٹے موٹے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے عادت بناؤ اور اپنے گھر کی عورتوں کو بچوں کو بھی عادت بنواؤ کہ سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لے وے، زبانی یاد کر لے وے، پڑھ لے وے، چاہے رات میں پڑھ لے وے، جب بھی موقع ہو پڑھ لے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ دجال اور دجالی فتنوں سے ہماری ایمان کی حفاظت کریں گے۔
بہت بڑا خطرناک فتنہ دجال کا دنیا کے لوگوں کو آنے والا ہے، اور دجال پیدا ہو چکا ہے، دجال دنیا میں موجود ہے، بس اس کو ظاہر ہونے میں انتظار ہے کہ وہ ڈکلیئر ہو، ظاہر ہو، لوگوں کے سامنے آوے اور اپنے فتنے دنیا کے لوگوں کو اپنے فتنوں میں لے لے۔ بڑا خطرناک دجال کا فتنہ ہوگا، اللہ تعالی ہی دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت کرے۔ اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لو، ابھی رمضان ہے، روزے ہیں، یاد کرنا آسان ہے، ایک آیت کر کے 10 آیتیں یاد کر لیں گے تو اس کو یاد کر لو اور روزانہ چاہے مغرب کے بعد پڑھ لو، اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ دجالی فتنوں سے اور دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حدیث پاک میں آئے ہوئے ان مجربات پر اور ان یقینی چیزوں پر اللہ ہمیں ایمان و یقین عطا فرمائے، اور ان چیزوں کو اللہ ہمیں پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔